ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ مروان بن حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا مدینے سے، اور سیدنا عثمان جب آئے تو انہیں واپس لے آئے۔ تو جس شخص کو اللہ کے نبی نے نکالا، سیدنا عثمان، ان کو لانے والے کون ہوتے ہیں؟ جی یہ کہا جاتا ہے کہ مروان کے جو والد ہیں جی حکم بن ابی العاص، جی جی، ان کو آپ نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ یعنی مروان کو نہیں نکالا، مروان ساتھ تھا، ساتھ لیکن دونوں بنیادی طور پہ جس کو نکالا گیا وہ باپ ہے۔ باپ۔ اور جو یعنی کہ کہا جاتا ہے، میں فی الحال وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جی جی کہا یہ جاتا ہے کہ حکم بن ابی العاص نے جی نبی علیہ السلام کی نقل اتاری آپ کے چلنے کی، جی، تو آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس کو مدینہ منورہ سے نکال دیا اور طائف کی جانب بھیج دیا۔ صحیح۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شخص نبی علیہ السلام کے جو راز تھے وہ دشمنوں تک پہنچایا کرتا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے شخص کو مدینہ سے نکال کے طائف بھیج دیا، اور پھر جناب عثمان بن عفان اپنے زمانے میں ان کو مدینہ لے آئے اور ان کی بڑی تکریم کی، تو یہ جناب عثمان بن عفان کا بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے نمبر پہ تو مجھے ایک اصول یاد آ گیا جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا اپنی کتاب المنار المنیف میں۔ جی جی، اس میں کہتے ہیں جتنی بھی روایات بنی امیہ کی مذمت میں بیان کی جاتی ہیں، جتنی بھی احادیث بنی امیہ کی برائی میں مذمت میں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب کی سب جھوٹی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح، اس اصول کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جی جی، دوسرے نمبر پہ یہ کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بن ابی العاص کو مدینہ سے نکال دیا تھا، یہ روایت قطعاً ثابت نہیں ہے، اور کوئی ایسی سند نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے اور جس کی بنیاد پہ یہ بات کہی جائے کہ آپ علیہ السلام نے حکم کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ اور اس سے پہلے حکم مسلمان کب ہوئے ہیں؟ جی، جب مکہ فتح ہوا ہے، اور جو صحابہ کرام اس موقع پہ مسلمان ہوئے جب مکہ فتح ہوا، انہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت نہیں کی، کیونکہ ہجرت کا وقت ختم ہو چکا تھا، وہ مکہ میں ہی رہائش پذیر رہے۔ تو جب حکم مکہ سے مدینہ آئے نہیں تو اللہ کے رسول نے نکالا کب ہوگا؟ زبردست، وہ مکہ میں ہی رہتے رہے، وہ مدینہ میں آئے ہی نہیں۔ جی، تو نہ یہ ثابت ہے کہ حکم نے اللہ کے رسول کی کوئی نقل اتاری صلی اللہ علیہ وسلم، نہ یہ ثابت ہے کہ آپ کے راز دشمنوں کو دیے، اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے ہوں، اور نہ یہ ثابت ہے کہ آپ نے ان کو جلا وطن کیا۔ صحیح، کیونکہ جلا وطن کرنا ثابت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب باتیں غلط ہیں اور جناب عثمان بن عفان کو بدنام کرنے کے لیے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اور اس کو امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لے کر آئے ہیں جب انہوں نے ترجمہ قائم کیا ہے الحکم بن ابی العاص کا، جی، کہ عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ حکم بن ابی العاص اور اس کی نسلیں، اس کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ سب لعنتی ہیں، سب ملعون ہیں۔ جی جی، بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو یعنی کہ آج کل بڑی یعنی کہ جوش و خروش سے لوگ بیان کرتے ہیں جو بنی امیہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جی جی، جبکہ یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، ثابت ہی نہیں، ثابت نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں پہلے، اور شیخ صاحب نے بھی بتایا، واضح کیا کہ بنی امیہ یہ خاندان اسلام میں اور نبی علیہ السلام کی نگاہ میں اور بعد میں آنے والے خلفاء کی نگاہ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ سب جھوٹی روایات ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچیں، آپ فیصلہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ جرم حکم کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آئندہ نسلوں پہ بھی لعنت بھیج دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل غیر منطقی، بلکہ اس کے الٹ ہوا ہے۔ جی، اس کے الٹ ہوا ہے کہ طائف میں آپ گئے تو ان لوگوں نے پتھر مارے، گالیاں دیں، آپ کو نکل میں مجبور کر دیا، تو فرشتہ آ گیا تو اس نے کہا آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان دے کر ان کو پیس دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟
جی جی کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو نہ نسلوں میں صحیح سے مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیدا کر دے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، میرے اوپر ایمان لانے والا ہوگا۔ تو آپ تو یہ یقین رکھتے تھے کہ نسلیں جو ہے وہ درست ہو سکتی ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلوں کو کیسے آپ سب کے اوپر جو ہے وہ لعنت بڑی کا بڑی زبردست بات ہے، بڑی زبردست، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، بالکل بہت اچھی آیت پڑھی آپ جی نے۔ جی جی اس کا ترجمہ بھی میرے خیال میں کر دینا چاہیے تاکہ سامعین اور ناظرین یعنی کہ کوئی بھی انسان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ گناہ کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے بغیر اس کے کہ وہ اس میں کوئی سبب بنا ہو، تو یہ قرآن کریم کا یہ اصول نہیں ہے۔ یعنی کرے کوئی تے بھگتے کوئی، جی جی وہ حساب نہیں ہے۔